وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اسلام کا جو مزاج ہے، ایک ہے انفرادی زندگی، ایک ہے اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی میں بس اوقات انسان اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں بہت ساری کوشش کرتا ہے، لیکن جو خطبہ کس خوبصورتی سے نے جس کی سلیکشن کی ہے جس کلمے کی، احسان حسن سے، تو اللہ عز و جلال نے ہر زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلو کو خوبصورت بنانے کا جو حکم دیا ہے وہ اپنے خطبے کے امام محترم نے تھیم بنایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ چند ایسے پہلو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بات کرو تو اچھی کرو، جب کسی سے ملاقات کرو تو اچھی، اور اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی موت کا تسلسل بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکسیلنس کے درجے پہ کون جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ حجم کا خیال نہیں کیا، کوانٹٹی جو ہے یہ اسلام کے ہاں کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں، کوالٹی جو ہے، اور یہ مومنوں کا معیار رہا ہے۔ اور اسی لیے حکمی کہتے ہیں وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَانِ وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ۔ اسلام پہلا درجہ ہے کہ زبان سے میں اللہ عز و جلال کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اور اگر دل سے میں تصدیق کرتا ہوں تو یہ ایمان بنتا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت جو ایمان کا درجہ ہے وہ احسان ہے، احسان ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس احسانی درجے کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسل کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وگرنہ زبان سے کہنے والے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود کہ زبان سے کہنے سے انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ پیچھے رہ گئے۔ لیکن یہ درجہ بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ اس اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اسی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ لا يبلغ العبد درجة الإحسان إلا بذكر الله، اللہ کے ذکر کے بغیر انسان اس احسانی درجے کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں بھی احسان کرنا چاہیے، جس طرح کہ شیخ مکرم نے بیان کیا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں پہلو ہیں۔ یہ بھی احسان ہے کہ ہم کسی کے ساتھ حسن ظن بھی رکھیں، بالکل، یہ بھی ایک احسان کا پہلو ہے۔ مومن ہمیشہ مومنوں کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتا ہے، اور شاید کہ وہ حدیث کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں جب اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے میں اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری شان کیا ہے اور تیری عظمتیں کتنی ہیں، کتنی خوبصورت فضائیں ہیں۔ والذی نفس محمد بیدی لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ من، تیری بہت بڑی حرمت اور عزت ہے، لیکن میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت اور حرمت اس سے زیادہ ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی تین حرمتیں بیان کی، حرم دمہ ومالہ وعرضہ وان لا یظن به ظن السوء، اللہ اکبر، اس کی عزت اس کی بھی حرمت ہے، مال کی بھی حرمت ہے، اور اس کی جان کی بھی حرمت ہے۔ ساتھ یہ فرمایا کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، برا گمان اس کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔